व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। दीन के कामों में से सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो पसंद है और जो सबसे बड़ी नेकी है वो है दीन का सीखना। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये मामूली बात नहीं है। नमाज नेकी है लेकिन दीन का सीखना इससे बड़ी नेकी है। हज करना जिस पर लाखों रुपए लगते हैं नेकी है, लेकिन दीन सीखना उससे बड़ी नेकी है। जिहाद करना जिससे दुनिया में इस्लाम गालिब होता है और मुसलमान मुजाहिद अपना खून अपनी जान दे देता है, अपने बच्चे यतीम करवा देता है, अपने माँ बाप को दुख देता है कि बच्चे के मरने से माँ बाप परेशान होते हैं, रोते हैं, अपनी बीवी को बेवा करवा देता है, अपने बहन भाइयों के सर का सहारा ख़त्म करा देता है, लेकिन जिहाद और शहीद होने से भी बड़ी नेकी है दीन सीखना। ये मैं बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। सबसे बड़ी नेकी क्या है? दीन सीखना। और ये बात भी याद रखो, अल्लाह ताला की सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह किसी को दीन सीखने की तौफीक दे दे। जन्नत की नेमतों से भी बड़ी नेमत है। जन्नत की नेमतों से भी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को क्या दे दें? दीन सीखने की तौफीक दे दें। क्या दे दें? दीन सीखने की अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को तौफीक दे दें। तो ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि जन्नत की नेमतों से भी बढ़ के नेमत है। और इसकी कुरान मजीद में ख़ुद दलील मौजूद है। इसलिए मैंने कहा ये बात मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब जो दिन चल रहे हैं ये मदारिस के तालीमी साल की इब्तिदा के हैं। मदारिस के तालीमी साल की इब्तिदा हो रही है, आगाज़ हो रहा है, इब्तिदा हो रही है, साल शुरू हो रहे हैं और तलबा अपने घरों से मदारिस की तरफ आ रहे हैं। अब हक यह है कि जब मैं घर से चला हूँ तो किस नियत से चला हूँ? दीन सीखने की नियत से चला हूँ। चाहे कोई किताबें पढ़ता है, चाहे कोई कुरान मजीद पढ़ता है, चाहे कोई इब्तदाई तालिब इल्म है, चाहे कोई मुंतही तालिब इल्म है, लेकिन घर से जब चला है तो किस मकसद के लिए चला है? दीन सीखने के लिए चला है। अब इसका ये सफ़र भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पता चले कि ये दीन के सीखने वाला जा रहा है। उसके सफ़र के अतवार से, सफ़र के अंदर मुआमलात से, सफ़र के अंदर लाइन दाइन तय करने से, बस वालों के साथ, गाड़ी वालों के साथ अखलाक मुआमला करने में, उसमें भी पता चले कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का तालिब इल्म जा रहा है। ये वो जा रहा है कि फरिश्ते जिसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। ये वो जा रहा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरा मेहमान है। तालिब इल्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये मेरा मेहमान है। तो उसके अतवार से, उसके लाइन दाइन से, उसके उठने बैठने से, उसके मामलात से ये बात दूसरों को नजर आए। एक बंदे ने परसों तरसों एक किस्सा लिखा है, कहता है कि सियाल मोड़ एक जगह है, सियाल मोड़ एक जगह है, स्टॉप है, मोटरवे के करीब आता है, चिनौट से मोटरवे की तरफ जाए तो वहाँ से लिखा है कि मैं उस जगह से बस पर सवार हुआ। एक आदमी, आम आदमी लिख रहा है, इत्तेफाकन कहता है मुझे जो सीट मिली है उस सीट पर पहले से एक बंदा बैठा था जिसकी शक्ल व सूरत से मैंने महसूस किया कि ये किसी मदरसे का तालिब इल्म है। मुझे महसूस हुआ कि ये मदरसे का, तो खैर दुआ सलाम हुई, तारुफ हुआ तो वाक़अतन वो मदरसे का तालिब इल्म था। मुल्तान के इलाके में किसी मदरसे में पढ़ता था। और उसने जो फिर अपनी स्टोरी सुनाई है, उसने जो फिर अपने कैफियत सुनाई है, अपने वाक़यात बतलाए हैं, तो वो बंदा उसकी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उसने पूरी वो रोयदाद लिख करके मीडिया पर शाये की। एक तालिब इल्म मुझे मिला, उसकी सिर्फ कारगुजारी, उसकी अतवार आदात, उसकी थोड़े से मेरे साथ सफ़र हुआ, सिर्फ गाड़ी में इकट्ठा हुआ,
لیکن اتنا اس کے اخلاق نے، اس کی باتوں نے، اس کے طور نے، طریقے نے مجھے متاثر کیا کہ میں وہ پوری سفر کی رویداد لکھ کر کے شائع کر رہا ہوں۔ یہ دین کے سیکھنے والوں کے یہ احوال ہوتے ہیں، یہ عادات ہوتے ہیں، ایسے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ہم سب اصولی طور پر تو جتنے مسلمان ہیں ہم سب کے سب طالب علم، کوئی ایک بھی ایسا بچہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو دین سیکھنے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو فرما رہے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو سیکھتا رہے ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک تیرا کام کیا ہونا چاہیے؟ طالب علم۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، فوج میں ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، عالم دین تھے، تو فوج کے کسی افسر نے ان کو کہا کہ جی اس دفعہ ایسا کرو کہ اپنی مسجد میں بیان کے لیے کسی بہت بڑے عالم دین کو بلاؤ۔ فوجی جنرل کرنل نے، بڑے آدمی نے کہا کہ اس دفعہ اپنی فوج کی جو سرکاری مسجد ہے چھونی کی، اس کے اندر بیان کے لیے، تقریر کے لیے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے بڑے عالم کو بلا۔ تو کہتے میں نے سوچا، وہ پڑھے ہوئے تھے جامعہ فاروقیہ کراچی کے، اس وقت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زندہ تھے، تو ظاہر مولانا سلیم اللہ خان سے واقعتاً پورے اس وقت کے پاکستان میں سب سے بڑے عالم تھے۔ بخاری شریف کی شرح ان کی یہاں کھڑی ہے اردو میں، جو اس سے پہلے اس طرح کی شرح بخاری شریف کی اردو زبان میں کسی نے نہیں لکھی۔ اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا، 50 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھائی ہے۔ وفاق کے صدر رہے ہیں جب تک زندہ رہے ہیں، سارے علماء کے صدر تھے، سارے مدارس کے صدر تھے۔ تو کہتے میں نے ان کا ٹائم لیا، استاد جی نے ٹائم دے دیا۔ اب استاد جی آ گئے، جب استاد جی بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ مولانا صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا میں ایک طالب علم ہوں۔ تو وہ فوجی بھی ساتھ بیٹھا تھا، افسر جس نے بلوایا تھا وہ سن رہا تھا۔ فوجیوں کا دماغ آپ کو پتہ ہے پورا سورا ہوتا ہے، تو اس نے سن لیا۔ تو خیر بیان ختم ہو گیا، جب بیان ختم ہوا، جلسہ ختم ہوا، استاد جی چلے گئے، تو کہتے ہیں اس فوجی نے مجھے بلایا، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کہا تھا پاکستان کا سب سے بڑا عالم بلا، تو نے ایک طالب علم بلا لیا۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑے عالم ہیں؟ کہتے ہاں۔ تو وہ خود کیوں کہہ رہے تھے میں طالب علم ہوں؟ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ مسجد میں بیٹھ کے اس نے نہیں کہا میں طالب علم ہوں، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھی وہ نے عاجزی طور پر، انکساری کے طور پر کہا ہے، بندہ ساری زندگی دین کا طالب ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا عالم بھی بن جائے پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ دین سیکھنے والا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ فوجی تھا نا، وہ اڑ گیا، نہیں یا تو جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں طالب علم ہوں، تو کہتا ہے وہ سب سے بڑا عالم تھا، یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر اس نے مسجد میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولا ہے۔ طالب علم بندہ ساری زندگی طالب علم ہے، فوجیوں کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، حقیقت یہی ہے کہ بندہ ساری زندگی کیا ہے؟ دین کا طالب ہے۔ قرآن مجید سورہ الرحمن 27ویں پارے میں موجود ہے، تو پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جو قرآن سکھلاتا ہے۔ کون ہے رحمان؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی رحمان ہے جو قرآن سکھلاتا ہے۔ اب اس پوری صورت میں اللہ پاک نے نعمتوں کی لسٹ بتلائی ہے، نعمتوں کی فہرست بتلائی ہے، نعمتیں گنوائی ہیں، دنیا کی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکان کی، سواری کی، اپنے وجود کی، بچوں کی، رشتہ داروں کی، خاندانوں کی، اور پھر قبر کی، جنت کی، ساری نعمتیں گنوائی ہیں۔ لیکن سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ قرآن کی تعلیم والی نعمت۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان بعد میں ہے، خلق الانسان اگلی آیت میں بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ علم القرآن۔ اس سے نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جو قرآن والا نہیں سمجھو وہ انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ گدھا پیدا ہوا ہے، انسان پیدا نہیں ہوا۔ انسان ہو قرآن سے خالی، وہ انسان ہے نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہے بلکہ جانوروں میں سے بھی سب سے گھٹیا جانور ہے، سب سے گندا جانور ہے۔ کون؟ جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تعلیم سب سے بڑی نعمت ہے،
اور سب سے زیادہ ضروری کام ہے، سب سے اللہ کو پسندیدہ نیکی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے چنا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہم من عبادنا۔ سورہ فاطر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چن کر کے قرآن کے لیے بندے اللہ نے ہم نے چنے ہیں۔ سارے محلے میں نگاہ بھوائی، یہ بچہ پسند آیا، سارے محلے کو الن دیکھا، وہ بچہ پسند آیا، سارے محلے کو الن دیکھا، یہ بچہ پسند آیا۔ ورنہ بچے محلے میں اور تھوڑے پھر رہے ہیں، بچے سارا دن کوئی گڈیاں پکڑ آئے، کوئی کتوں کے پیچھے، کوئی فلاں کے پیچھے، ماں باپ بیچارے تنگ ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو بچے بگڑ گئے ہیں۔ ماں باپ بیچارے کئی دفعہ ہمارے پاس نہیں آتے، کتنے منتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، اس کی منت مانیں، اور قرآن مجید کی تعلیم کو بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں اور بہت بڑی نیکی سمجھیں۔ اس نیکی کے برابر کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر پھر عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔